تو پھر جو یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تم غافل ہو، یہ غفلت نہیں کرتا، یہ تو تمہارے دلوں پر سون رکھ کے بیٹھا ہے، ہر وقت اس انتظار میں تو تھوڑا سا غافل ہو جا، تیرے دل پر وہ سون رکھ دیتا ہے، تو پھر وہ تیرا کریم بن جاتا ہے، پھر وہ تجھے وسوسے دیتا ہے۔ اور جب یہ آخری سورہ ہے، آخری آیت ہے، آخری سورت، آخری سپارہ، آخری سورت، آخری آیت، قرآن سٹارٹ ہوا اللہ کی تعریف سے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، پورا 6666 آیتیں، اس کے بعد مکمل کہاں ہوا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسے سینوں میں جو ڈالتا ہے وہ جن ہے یا انسان ہے۔ اب اس کے وسوسوں سے بچنا میں نے اس کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ ایک صحابی ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، یہ خاص کر ایسے حملے ہوتے ہیں عموماً دین کا کام کرنے والے، جہاں جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں نا، پھر شیطان اپنا صحیح لشکر لے کر اس پر ٹوٹتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ قرآن سیکھنے سے پہلے دعائیں بھی سیکھو، صبح شام کے اذکار کرو، پھر اس کا زور نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو، حالانکہ قرآن تو کائنات کا سب سے بہترین کام جو ہے وہ ہے قرآن، تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آیا شیطان رجیم سے، کیوں؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور تو اس پر نہیں چلتا جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، میرا ایمان ہے اللہ پر، میں جو چغلی کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، حسد کرتا ہوں، بدتمیزی کرتا ہوں، اور آنکھوں سے گناہ کرتا ہوں، کانوں سے گناہ کرتا ہوں، زبان سے گناہ کرتا ہوں، کیا مجھے اللہ پر ایمان ہے؟ کیمرے سے تو ڈرتا ہوں یار، اس کمرے میں کیمرہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، کیا کیمرے جتنا بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے ساری دعائیں جو عنایت کرتا ہے اس نے ایک شرط لگائی ہے، سورہ نوح میں پڑھ کے دیکھ لو، سورہ طلاق میں پڑھ کے دیکھ لو، لوگ ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، کوئی تمالے ڈالتا پھرتا ہے، کوئی چادریں چڑھاتا پھرتا ہے، تو کوئی کچھ کرتا ہے تو کوئی کچھ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈر گیا، جو مجھ سے ڈر گیا، معمولی سا کام ہے، تیرے بس میں بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، فیس بک پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، اللہ سے ڈر گیا، میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو رزق ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ روٹی یا چاول؟ اچھا شوہر رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے، اولاد رزق ہے، گاڑی رزق ہے، گھر رزق ہے، یہ سب رزق میں آتا ہے۔ ایک کام تو کر لے، تو اس سے ڈر جا، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، پھر دیکھو تجھے وہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا، صرف اس کا خوف، بغیر کسی وجہ کے، اکیلا بیٹھا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، بس ڈر جاؤں، چاہے فیس بک کی طرف سے کوئی غلط بات ہو رہی ہے یا واٹس ایپ کی طرف سے۔ آپ کو میں فیس بک کا مطلب سمجھاؤں؟ فیس کہتے ہیں چہرے کو، اور بک کہتے ہیں کتاب کو۔ اللہ کے نبی بھی فیس بک سے پہچانیں گے قیامت والے دن، سنیے یہ حدیث کے نہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو 3 نشانیوں سے پہچانوں گا۔ پہلی نشانی ہوگی ان کے چہرے نمازوں کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی، ٹھیک ہے؟ فیس اور بک ہوگی نا، آگے سمجھ فیس بک کی۔ اب چاہے آپ الٹے ہاتھ میں کتاب لے لیجئے گا، چاہے چمکتا چہرہ لے لیں، چاہے سیاہ چہرہ لے لیں، اس فیس بک کی وجہ سے۔ اس کو آج سب سے بڑی برائی جو پھیل بھی رہی ہے نا اسی سے،